السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بالآخر قومی اسمبلی سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور ہو ہی گیا اور اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، دونوں نہ کر کے آخرکار دونوں نے غیر مشروط طور پر بل کی منظوری دلوائی دی۔ نون لیگ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم غیر مشروط حمایت کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر شرط چھوٹی موٹی رکھی تھی، وہ بھی آج وڈرا کر لی گئی۔ کیا کچھ ہوا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں، کتنا ٹائم اجلاس چلا، کتنی دیر میں تینوں بل جو ہیں، تینوں سروسز چیف کے جو بل ہیں مدت ملازمت میں توسیع کے، وہ منظور ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست یہ ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو مل سکیں، اور اگر پروگرام اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آج 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس رکھا گیا تھا، آج یعنی 7 جنوری کو، اور اس اجلاس میں ویسے تو طے یہ ہوا تھا کہ 8 جنوری کو یعنی کل بدھ کے روز جو ہے بل منظور کرائے جائیں گے، لیکن اچانک پھر یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی۔ کبھی اس طرح لگ رہا تھا کہ بل بس آج منظور ہو جائے گا، ابھی منظور ہو جائے گا، کبھی لگ رہا تھا کہ اچانک پوسٹ پون ہو گیا، معاملہ مؤخر ہو گیا اور ڈیلے ہو گیا، 2 دن کے لیے مزید ڈیلے ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ کبھی نون لیگ غیر مشروط حمایت کا اعلان کر رہی تھی، کبھی نون لیگ پھر پیپلز پارٹی کو دیکھ کر پھر کوئی شرط رکھ دیتی تھی کہ قانون کو جو طریقہ کار ہے پارلیمانی اور جمہوری، اس کو پرسو کیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے۔ تو اس طرح نون لیگ نے ہی خود اناؤنس کیا تھا، میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی خواجہ آصف، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے، جو اپنے ممبران کے نام خط لکھا تھا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا تھا ممبران کو کہ یہ بدھ تک یعنی 8 جنوری تک آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری مؤخر ہو گئی ہے، اور آج 7 جنوری منگل کے روز صبح 11 بجے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا نون لیگ کا، اس میں ڈسکس مزید کیا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع سے منظوری لے لی گئی، اور پرویز کھٹک نے اعلان کر دیا کہ 7 جنوری کو یعنی آج جو دن گزر گیا منگل کو ہم منظوری لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی جو شرط رکھی تھی، چھوٹی موٹی شرط تھی کہ پارلیمانی اور جمہوری جو روایات ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، قومی اسمبلی کے رولز ہیں، ان کو فالو کیا جائے، اور جو قانون سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ اور اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی نے اپنی 3 ترامیم دی، اور وہ ترامیم بھی آج صبح جیسے ہی بل پیش ہوا تو ترامیم بھی واپس لے لی۔ تو گزشتہ روز کمیٹی نے منظوری دی، اور آج پھر جیسے ہی اجلاس شروع ہوا 11 بجے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو قومی اسمبلی میں آتے ہی کم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مجھے تقریر کرنے نہیں دیتی، اپوزیشن ہوٹنگ کرتی ہے، نعرے بازی کرتی ہے، طنز کرتی ہے، اور میرے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے میں پارلیمنٹ نہیں آؤں گا۔ یہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ اس لیے میں کم آتا ہوں کیونکہ اپوزیشن مجھے تقریر کرنے نہیں دیتی۔ تو آج وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے قومی اسمبلی میں آ کر اپنی نشست پر براجمان ہو گئے اور بیٹھے رہے، 15-20 منٹ انتظار کرتے رہے۔ ان کے جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آئے اور آتے رہے، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے رہے۔ اسی طرح اجلاس شروع ہوا تو تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت ہوئی، پھر قومی ترانہ ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی پرویز کھٹک کو ٹائم دیا، فلور دیا اسپیکر نے، اسد کیسر نے، تو پرویز کھٹک نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ آج ہم بل پیش کرنے جا رہے ہیں، تینوں بل، آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ایکٹ ترمیمی بل، یہ تینوں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے ان کے لیے ترامیم دی ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہ جو اپنی ترامیم ہے یہ واپس لے۔
تو اس کے بعد نوید قمر اٹھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پرویز خٹک نے ریکویسٹ میں یہ بھی کہا کہ ملکی حالات ایسے ہیں، قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، ملکی حالات ہیں، ایسے نازک حالات چل رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کی ہے۔ تو نوید قمر صاحب اٹھے اور نوید قمر نے اعلان کیا کہ حکومت کی ٹیم جو ہے ہمارے پاس آئی تھی صبح سے، اور میری اطلاع تو یہ تھی کہ گزشتہ رات بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ میں پہلے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ رات کو 10 بجے سے رات کو 1 بجے تک پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ان بلوں پر۔ اس میں پیپلز پارٹی 2 ترامیم واپس لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک ترمیم جو تھی، بڑی ترمیم، پیپلز پارٹی واپس نہیں لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ترمیم یہ تھی کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بریفنگ دیں، اس کو اعتماد ملے، آگاہ کریں، اس کو بتائیں کہ تینوں سروسز چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے وہ کیوں ناگزیر ہے، وہ کیوں ضروری ہے۔ اس کے جواز ہمیں جو ہے معقول جواز پارلیمانی کمیٹی کو، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کو وہ بتائیں گے۔ یہ اس میں ترمیم شامل کی گئی تھی، پیش کی گئی تھی، قومی اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں بھی جمع کرائی گئی تھی، اور دفاع کی کمیٹی میں بھی پیش کی گئی تھی، لیکن وہاں پر منظور نہیں ہوئی۔ اور آج قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے طے کیا تھا کہ یہ ترمیم ضرور پیش کریں گے۔ باقی جو 2 ترامیم ہیں، ایک تھی کہ ایکسٹینشن اور نیو اپائنمنٹ، یعنی دوبارہ تقرری۔ ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے لیکن دوبارہ تقرری نہیں ہوگی، یعنی ایک دفعہ ایکسٹینشن ہو گئی تو دوبارہ پھر تقرری نہیں ہوگی، تو یہ اس طرح کی ترمیم تھی۔ تیسری ترمیم یہ تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی نے جو بل تیار کیا تھا، مسودہ تیار کیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہوگا یہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ یہ ترمیم میں بل میں شامل کیا گیا تھا مسودے میں۔ تو پیپلز پارٹی نے ترمیم یہ دی تھی کہ یہ شک جو ہے کہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ، یہ شک واپس لی جائے۔ تو 2 شکیں تو واپس لینے کے لیے، 2 ترامیم واپس لینے کے لیے پیپلز پارٹی رات ہی راضی ہو گئی تھی گزشتہ رات، لیکن ایک ترمیم پر ڈٹ گئی تھی۔ اور آج پھر صبح سے جو مذاکرات ہوئے حکومت کے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس میں پیپلز پارٹی وہاں سے بھی تینوں ترامیم سے دستبردار ہو گئی، اور نوید قمر نے اعلان کیا کہ حکومتی ٹیم آئی تھی ہمارے پاس، اور حکومتی ٹیم نے درخواست کی، ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم نے بہتری کے لیے یہ ترامیم دی تھی کہ بل بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، بل کی بہتری کے لیے، قانون کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہم نے ترامیم پیش کی تھی، لیکن ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ اپنی ترامیم واپس لیتے ہیں، واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں میں، یہ نوید قمر نے اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ ترامیم پیش ہوئی، اور اس کے بعد یہ بل پیش ہوئے۔ جیسے ہی آرمی ایکٹ ترمیمی بل پیش ہوا تو جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ارکان نے ایوان سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے بل کی نہ حمایت میں ووٹ ڈالا نہ مخالفت میں، اور پھر پی ٹی ایم کے 2 ممبران جو ہے علی وزیر اور محسن داوڑ، انہوں نے یہ کیا کہ وہ باہر فوری نہیں گئے، لیکن وہ اسپیکر ڈائس تک آئے، اسپیکر روسٹرم کے سامنے انہوں نے نعرے بازی کی اور بل کی کاپیاں پھاڑیں، ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑیں۔ اس کے بعد وہ بھی باہر چلے گئے، یعنی ایوان میں جو اس بل کی سپورٹ نہ کرنے والے لوگ تھے، سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو ممبران، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور پی ٹی ایم کے ممبران، وہ ایوان سے باہر چلے گئے۔ جب وہ ایوان سے باہر چلے گئے تو ایوان میں جو باقی جو جماعتوں کے ممبران تھے انہوں نے پھر یہ تمام جو تینوں بل ہیں ان کی شکوار منظوری ہوئی، اور تینوں بلوں کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ اس کو ہم اس لیے متفقہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایوان میں جو موجود ارکان تھے ان میں سے کسی نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا۔ اگر جے یو آئی، جماعت اسلامی یا پی ٹی ایم کے ارکان بیٹھے ہوتے، موجود ہوتے ایوان میں، اور وہ نو میں آواز دیتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اکثریتی رائے سے، کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوئے ہیں، لیکن وہ چلے گئے باہر۔ انہوں نے اتنا اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہا، لیکن انہوں نے بھی شاید، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی انڈر اسٹینڈنگ ہی نہ ہو کہ بھائی اندر بیٹھے رہیں گے، مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے تو یہ متنازع بل، کثرت رائے والا بل کہلائے گا۔ اگر آپ لوگ باہر چلے جائیں گے،
ایوان میں موجود نہیں ہوں گے، کوئی مخالفت ووٹ نہیں پڑے گا، تو یہ متفقہ بل یہ قانون کہلائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ کنفرم نہیں ہے، یہ اندازہ ہے میرا، اپنا ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن بہرحال جے یو آئی نے تو موقف یہ دیا تھا کہ بھئی ہم نے مخالفت میں ووٹ ڈالا تو بھی یہ جو ہے اسمبلی، موجودہ اسمبلی جو جعلی اسمبلی ہے جے یو آئی کے بقول، اس کی کارروائی کا حصہ بننے کے مترادف ہوگا، اس لیے ہم یہ آپشن انہوں نے رکھا تھا کہ باہر چلے جائیں اور لا تعلق رہیں۔ تو جے یو آئی کے ممبران، جماعت اسلامی کے ممبران، پی ٹی ایم کے ممبران لا تعلق رہے، انہوں نے مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا۔ اس طرح یعنی 16 منٹ کی ٹوٹل کارروائی چلی قومی اسمبلی کی، تلاوت کلام پاک سے اجلاس ملتوی ہونے تک، یہ 16-17 منٹ کی ٹوٹل کارروائی تھی، اور اس میں جو بلوں کی منظوری کا جو عمل تھا وہ 8 منٹ کا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو ہم نے نوٹ کیا 8 منٹ کا تھا۔ اسی طرح اجلاس ملتوی ہو گیا، اس کے بعد یہ بل جو ہے جو قومی اسمبلی نے تینوں بل منظور کیے۔ اچھا، ایجنڈا بہت لمبا تھا قومی اسمبلی کا، لیکن باقی کسی ایجنڈے پہ، کسی ایٹم پہ کوئی بات نہیں ہوئی، اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بس 3 ایٹم جو ہیں، 3 ایجنڈے جو ہیں، ایجنڈے میں شامل 3 ایٹم جو ہیں ان کی منظوری دی گئی، تینوں بلوں کی۔ اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا، پھر سینٹ کو چلا گیا، سینٹ ایوان میں پیش ہوا آج شام کو، اور سینٹ نے پھر جو قائمہ کمیٹی برائے دفاع ہے سینٹ کی، اس کو بھیج دیا۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا آج، اس نے بھی منظوری دے دی ہے، ان کے برائے اجلاس تھا۔ اب یہ کل یعنی 8 جنوری کو سینٹ میں منظوری کے لیے دوبارہ آئے گا۔ سینٹ کی جو دفاع کی کمیٹی ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی، اس کا چیئرمین جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد سینٹ سے بھی جو امکانات ہیں کبھی کہ بل یہ منظور ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ترامیم یا جو شرط شروط، جو مطالبات، جو ڈیمانڈز، جو شرائط رکھے تھے، وہ سب سے دستبردار ہو گئیں، ہاتھ کھڑے کر دیے، اور دونوں جماعتوں نے متفقہ طور پر تینوں بلوں کی آج منظوری دلوا دی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔